अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत बारे हतक आमेज़ इंतहाई गैर ज़रूरी बयान हर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़े तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदान की आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है, बेदाग, शानदार और अस्करी खिदमात से आया है। फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ा बनाना मुल्की मफाद में नहीं, पाक फ़ौज के सलामती उमूर पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी शाकिर। इमरान खान की तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन PTI के पाक फौज के सीनियर क़यादत के बारे में हद तक तमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ISPR की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जो है वो जाने कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की तरफ से आर्मी चीफ के ओहदों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित, बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान के मफाद में है और ना पाक फौज के। पाक फौज जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। जी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत बारे हतक आमेज़ इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदान की आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित, बेदाग, शानदार अस्करी खिदमात से आया है। फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ा बनाना मुल्की मफाद में है, ना पाक फ़ौज के। पाक फ़ौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत बारे हतक आमेज़ इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। एंकर पर्सन मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुजम्मिल, कैसे देखते हैं आप? एक तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से, उस पर ISPR की जानिब से इस रद्द अमल को कैसे देखते हैं आप? देखें, इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है तहिया कर लिया है कि वो मुश्किलात दर मुश्किलात क्रिएट करते जाएंगे, अपने लिए भी अपने पार्टी के लिए भी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा मौका जब आप देख रहे हैं कि मुल्क सैलाब से चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त पानी के नीचे है। फ्लड रिलीफ एफर्ट में जो फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज किया गया है। तो इस टाइम के ऊपर एक तो जलसे करने पे ही बहुत बड़ा सवाल है कि जलसे करने की आया मंतक क्या है और क्या वजह है कि आप अब भी अपनी सियासी सरगर्मियां रोक नहीं सकते 3 करोड़ लोग मुतासर होने के बावजूद। और उसके बाद उन जलसों के अंदर इस तरह की तकारीर करना, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कैलकुलेशन जो है वो नहीं करना चाह रहे शायद। और हमेशा से उनका एक तरीकाकार ये होता है कि वो जिस भी फैसले को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे होते हैं उस पर बयानबाजी करके प्रेशर क्रिएट करते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मामले पर हो, आपने देखा उसके ऊपर भी उनकी बयानबाजी जारी रही। हालांकि वो ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटें जीतते हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है। और इसी तरह इनका मेरा ख्याल है कि हर बार यही है
کہ اگر وہ پریشرائز کریں گے تو پھر وہ اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں کروا لیں گے. جبکہ میرا خیال ہے بات بالکل ٹھیک ہے, آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے, آپ کو یا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈسکریشن ہے, یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں ان کے تحت تعیناتی کرے. تو اس پہ عمران خان صاحب کی بیان بازی جو ہے یہ تو ایک تو کانسٹیٹیوشن سے ان کی اگنورنس شو کرتی ہے, اور دوسرا یہ شو کرتی ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ کا استحقاق ہی نہیں ہے یہ, جو کہ وہ بھی غلط سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپیٹڈلی عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کے بیان دینا, پہلے شہباز گل کیس میں جو بیپر دیا گیا اور اس کے بعد فلڈ ریلیف کے لیے فنڈ نہ بھیجیں, یہ بیان دیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا کہ جی انقلابی جلسے چلتے رہیں گے, سیلاب آتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی بیان بازی پی ٹی آئی کے تمام رہنما کر رہے ہیں اس وقت, اور میرا خیال ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ فیڈریشن اس وقت کتنی کمزور ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سیلاب سے دو چار ہے ملک پورا, اور لوگ مشکل کے اندر ہیں. لیکن جو مزمل یہ اسی وجہ سے سیاست تو ہے نہیں بڑی افسوسناک ہے. کہیں پی ٹی آئی جو مزید جارحانہ ہو رہی ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں فیڈریشن اس وقت کمزور ہے, ملک جو ہے اس وقت سیلابی صورتحال سے دو چار ہے, تو ایسے میں وہ چونکہ اب اپنے آپ کو جو ہے ان کے مخالف جو ہیں ان کو زیر کرنے کے لیے اس چیز کو قطع نظر کہ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا, تو مزید جارحانہ جو ہے سیاست کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طرح بس گرا ہی دیا جائے ان لوگوں کو. بالکل جی, فائدہ لیا جا رہا ہے اس سے. عمران خان صاحب کے بیانات کی پوری ہسٹری ہے, وہ شروع ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ مجیب بن جاؤں گا, اور آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر اگر پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگاؤ گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوامی انداز میں سیاست نہ کریں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارا ایک جو جارحانہ انداز جس طرح سے آپ نے بھی کہا, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت مجھے دی جائے. اگر میرے پاس حکومت نہیں ہے اور کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرتا تو نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے, نہ وہ محب وطن ہو سکتا ہے, اور پاکستانی بھی وہ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی عمران خان صاحب نے یہ جو حب الوطنی کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے فیصلہ آباد جلسے کے بیان کے اندر, تو اس میں بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ حب الوطن صرف وہ ہے جس کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کی, پاکستانیت کی, اور انفارچونیٹلی ریلیجن کی لکیر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس سے گزرتی ہے, اور وہ تہیہ کر لیا انہوں نے کہ میں ڈیفائن کروں گا کہ کون پیٹریوٹک پاکستانی ہے اور کون ملک دشمن ہے. تو یہ اس طرح کا جب رویہ لیڈران اختیار کرتے ہیں تو اس کے بڑے انفارچونیٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا جو کلچر ہے اس نے پہلے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا, اب بھی پہنچائے گا. تو یہ ہائی ٹائم ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ ان کا اپنا صدر عارف الوی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. عارف الوی صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا بیان ہے, وہ ڈیفینڈ کریں گے, میں نہیں کر رہا. نمبر 2, شیخ رشید صاحب جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس بیان سے تعلقی کر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے جواب لیں, میرا بیان نہیں ہے. تو یہی فیس کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو, ایک ایک کر کے اپنے لوگ چھوڑتے جائیں گے اگر وہ نہیں اپنا جو ہے ایک ریویو کریں گے کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں. تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں ان کو ایک قومی یکجہتی کی بات کرنی چاہیے, مساق معیشت کی بات کرنی چاہیے کہ ملک کمزور ہے, اور ساتھ ساتھ فلڈ ریلیف کی جو ایفرٹس ہیں 2 صوبوں کے اندر, 3 صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے, خیبر پختونخوا, پنجاب, گلگت. تو اگر وہ اپنے 3 صوبے چھوڑ کے ان کو فکر یہ ہے کہ نومبر میں کیا ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے میسج وہ یہی دے رہے ہیں کہ عوام اگر ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے رہیں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے فیصلے یہاں پر ہوں. تو بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے اور خان صاحب کو اس کو ضرور ری وزٹ کرنا چاہیے. اچھا مزمل, ایسے لیڈر جو کہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہوں ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات, تو آئی تھنک دیر از آلویز اے ریڈ لائن وین یو ٹاک اباؤٹ دا انسٹیٹیوشن, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو, تو تھوڑا سا آپ کو ریڈ لائن ایک ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اب تک, اور وہ صرف پریشر کریٹ کرنے کے لیے اپنی پالیٹکس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے انٹرنیشنلی جو اس طرح کا کیسا پیغام جاتا ہے جب آپ کا سابق وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل اس طرح ہی ہے جی, انہوں نے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جا کے بھی اکثر ایسے بیانات دیے ہیں جن کی کوئی منطق, کوئی لاجک بنتی ہی نہیں تھی. جس طرح ایک مرتبہ جا کے امریکہ میں یہ کہہ کر آ گئے تھے کہ القاعدہ کو ہم نے ٹرین کیا تھا, تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کس کے ایمان پر یہ بیان دے دیا یا اس کی کیا ہسٹری ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ایک عرب آرگنائزیشن تھی, وہ بھی آپ نے ہمارے خاتے ڈال دی. تو اس طرح کے بہت بیانات دیے ہیں جس نے نقصان پہنچایا نیشنل انٹیگریٹی کو. شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب نے کتنا ٹائم لگا دیا مذمت کرنے کے لیے. انہوں نے نہیں کنڈیم کیا ان کے بیان کو, کسی لیڈر نے نہیں کیا. جب پریشر پڑا بعد میں اور مقدمات شروع ہوئے اور
یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ انہوں نے میوٹنی یعنی کہ ایک شہباز گل صاحب نے اپنی گفتگو سے فورسز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بعد تھوڑا سافٹ سٹانس لیا، ورنہ ان کو بھی کنڈیم کرنے کو یہ تیار نہیں تھے. تو اس سے آئیڈیا صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سروائیول زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ فیڈریشن کا سروائیول اگر نہیں ہوگا تو میں، آپ اور عمران خان صاحب کی سیاست کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. عمران خان صاحب تبھی دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اگر پاکستان کا وفاق مضبوط ہوگا، اگر یہاں پر کانسٹیٹیوشنلٹی اور جو آئین کی بالادستی ہے وہ برقرار رہے گی. اگر اس طرح کی بیان بازی کرنی ہے یا یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو سب برباد کر دو، تباہ کر دو، تو پھر وہ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وزیر اعظم پھر کس ملک کے بنیں گے وہ، اگر وہ فیڈریشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی غدار ہے یا کوئی حب الوطن نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو میرے مطابق نہیں دیکھ رہا، نہیں سوچ رہا، نظریہ میرے والا نہیں رکھتا، وہ نہ حب الوطن ہو سکتا ہے، دوبارہ سے کہوں گا، نہ وہ اچھا پاکستانی ہے اور نہ اس کو ملک کی پرواہ ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس سے پاکستان کی پالیٹکس میں بھی یہی کلچر پریویل کر رہا ہے کہ تم غدار ہو، تم چور ہو، تم حب الوطن نہیں ہو. اور اب انہوں نے انفارچونیٹلی اس ٹرینڈ کو فورسز کی طرف بھی مولڈ کرنا شروع کر دیا اور ان کی طرف بھی ان کا یہ نظریہ سامنے آ چکا ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز مینشنڈ ہے کہ کس طرح سے آرمی چیف کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے باہر بیٹھ کے بھی فیصلے یہی کرتے رہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹس کرنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ غیر ذمہ داری کا جب مظاہرہ کرے گا تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اچھا مزمل، جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں شہباز گل کے بیان کا، کل کے اگر عمران خان کے بیان کے تناظر میں ان کے بیان کو اگر پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو یہ بات کچھ واضح ہو رہی ہے کہ شہباز گل کا بیان بھی پارٹی پالیسی ہی تھا. خان صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ شہباز گل نے بھی خان صاحب کی ایما پر ہی وہ بیان دیا ہے، انہوں نے اپنے طور پر وہ بیان نہیں دیا. ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوتا کہ شہباز گل صاحب نے صرف اپنے ایما پہ بیان دیا ہوتا تو عمران خان صاحب فوراً مذمت کرتے اور وہ کہتے کہ یہ گفتگو ہماری نہیں ہے، نہ ہم سے شہباز گل نے پوچھا، نہ ہمیں کانفیڈنس میں دیا اور بول دیا یہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا بہت نہیں شکریہ کہا. مزمل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی شکریہ.